دوستو، میرے لیے یہ خوشی کا مقام ہے کہ میں نے اب تک جو کتابیں لکھی ہیں، جس میں تقریباً میں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ صرف کیا ہے، تو مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں اپنی کتابوں پر یہاں تبصرہ کروں اور یہ بتانے کی کوشش کروں کہ ان کتابوں کے موضوعات کیا ہیں اور ان کا تعلق آج کے ہمارے حالات سے کیا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میری ابتدا جو ہے تحقیق کی وہ مغل خاندان سے شروع ہوئی تھی، اور میرا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے وہ مغل دربار کے اوپر ہے۔ لیکن مغل دربار کے بعد، چونکہ وہ تو ایک پی ایچ ڈی کے لیے کام کیا تھا، اور اس میں جو تحقیق کی تھی وہ ایک جس کو ہم کہیں بڑی اکیڈمک تحقیق تھی۔ اس کے بعد میں نے کوشش یہ کی کہ مغل تاریخ کو کس طریقے سے جو موجودہ حالات ہیں ان سے ملا کے ہم دیکھیں کہ آخری عہد مغلیہ میں کیا ہوا۔ چونکہ مغل دور کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ بابر سے لے کر اور اورنگزیب تک ہے، دوسرا حصہ اورنگزیب کے بعد سے ہے، جس کو لیٹر مغل یا آخری مغلیہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک میری کتاب ہے آخری عہد مغلیہ کا ہندوستان۔ اس میں نے کوشش کی ہے کہ جب مغل زوال ہو رہا تھا تو اس وقت ہندوستان کی سوسائٹی کی منطقے کی کیا حالت تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر کوئی تبصرہ کروں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں کس طریقے سے مختلف نقطۂ نظر پیدا ہوتے ہیں، مختلف آراء پیدا ہوتی ہیں اور تاریخ کی تشکیل کرتی ہیں۔ اب مثلاً مغل تاریخ کو پاکستان کے مورخ، ہمارے جو ریاستی مورخ ہیں، وہ ایک دوسرے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، ہندوستان کے مورخ ایک علیحدہ نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو میں ان دونوں کے بارے میں پہلے ذرا تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ پاکستان کے مورخ جو ہیں وہ اکبر کو مغل زوال کا باعث بتاتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، ورنہ عام طور سے دنیا بھر کے مورخ اس بات کو کہتے ہیں کہ اکبر وہ پہلا ہندوستانی مغل بادشاہ تھا جس نے صلح کل کی پالیسی پہ عمل کر کے ہندوستان میں ایک قومیت کا نظریہ جو ہے وہ پیدا کیا۔ لیکن پاکستان میں اشتیاق حسین قریشی صاحب کا کہنا ہے کہ اکبر نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ اس نے اپنے عہد میں ہندوؤں کو بڑے بڑے عہدے اس نے دیے، جس کی وجہ سے ہندوؤں میں حکومت کرنے کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا۔ اور دوسرے یہ ہوا کہ بر صغیر کے مسلمان معاشرے میں جو مغل خاندان سے ایک تعلق تھا اور ایک ان کے ساتھ محبت تھی، وہ ختم ہو گئی، چونکہ انہوں نے اس میں ہندوؤں کو شریک کر لیا تھا۔ دوسرا، اکبر پر وہ یہ الزام بھی دیتے ہیں کہ اس نے راجپوت شہزادیوں سے شادی کر کے مغل نسل کو خراب کر لیا، جو عام طور سے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ خون کی پاکیزگی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو اکبر کو بھی اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ اور پھر ہمارے مورخ جو ہے وہ اورنگزیب کو اپنا ہیرو بتاتے ہیں کہ اورنگزیب نے مذہب کے سہارے مغل سلطنت کو برقرار رکھا، لیکن یہ بھی غلط ہے۔ اورنگزیب کے اپنے عہد میں اس کی فوج میں جتنے ہندو منصبدار تھے وہ اکبر کی فوج سے زیادہ تھے۔ اور یہاں آپ کو میں ایک بات اور بھی بتاؤں کہ ایک بار کسی نے اورنگزیب سے یہ شکایت کی کہ آپ نے بہت شیعہ جو ہیں اپنے بڑے بڑے عہدوں پہ ان کو تقرر کر رکھا ہے۔ تو اورنگزیب کا جواب تھا کہ مذہب اور سیاست دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو آپس میں مت ملاؤ۔ تو اورنگزیب جو ہے وہ ایک سیاستدان تھا، جہاں ضرورت ہوتی تھی مذہب کو استعمال کرتا تھا، جہاں ضرورت نہیں ہوتی تھی نہیں کرتا تھا۔ تو یہ یعنی مغل دور کے بارے میں یہ پہلا حصہ ہے، اس کی میں نے تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے کی ہے۔ لیکن اورنگزیب کی وفات کے بعد یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ سیاسی جو پیدا ہوا ہے وہ جانشینی کا مسئلہ تھا، کیونکہ مغل خاندان میں جانشینی کا کوئی اصول نہیں تھا، لہٰذا جو بھی جانشینی کے قابل تھے
وہ سب اس کوشش میں ہوتے تھے کہ جنگ کر کے، لڑ کے، قتل و غارت گری کر کے کسی طریقے سے تخت و تاج کے اوپر قبضہ کر لیں۔ تو مغل اورنگزیب کے بعد یہاں پر مسلسل خانہ جنگیاں ہوتی رہی ہیں تخت و تاج کے لیے، اور اس کا نتیجہ جو تھا وہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ امراء کے اندر بھی تقسیم ہوتی رہی ہے۔ امراء بھی مطلب کہ کبھی ایک جانشین کے ساتھ ہو جاتے تھے، کبھی دوسرے کے ساتھ، اور جو شکست کھا جاتے تھے وہ فاتح امراء اور فاتح بادشاہ جو ہے پھر ان کی جاگیریں بھی ضبط کر لیتا تھا اور بہت سو کو قتل بھی کرا دیتا تھا۔ تو اس نے مغل خاندان کی زوال کی بنیاد جو تھی خانہ جنگیوں نے مطلب کہ رکھی۔ اچھا، دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس کا سیاسی استحکام ہو۔ اگر سیاسی استحکام ٹوٹ جاتا ہے تو لوگوں کے اندر لاقانونیت آ جاتی ہے، جرائم آ جاتے ہیں، لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور چونکہ ان کو نظم و ضبط کے ساتھ کوئی ایسی طاقت نہیں ہوتی جو قابو پا سکے، تو پوری سوسائٹی جو ہے ایک انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ صورتحال جو تھی آخری عہد مغلیہ میں ہوئی، کیونکہ یہاں پر بادشاہتیں تبدیل ہوتی رہیں بہت جلدی۔ بادشاہتوں کے تبدیل ہونے سے جو سیاسی استحکام تھا، سیاسی استحکام جو ہے وہ مطلب کہ ٹوٹتا رہا۔ اس کا نتیجہ جو تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پر مطلب کہ کئی قسم کی سلسلے شروع ہوئے۔ مثلا ایک سلسلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ تجارتی راستے جو تھے وہ محفوظ نہیں رہے۔ تجارت جو تھی جب محفوظ نہیں رہی تو آمدنی کا ایک ذریعہ ختم ہو گیا۔ دوسرا یہ تھا کہ مغل آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ جو تھا وہ زرعی لگان تھا، لیکن ہوا یہ ہے کہ جب حکومت کے پاس طاقت نہیں رہی تو جس زمین پہ قابض تھا یا جس جاگیر اس کو دی گئی تھی اس پہ قبضہ کر کے وہ بیٹھ گیا اور اس نے لگان دینا بند کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مغل خاندان کی آمدنی بالکل گھٹ گئی۔ تیسرا یہ ہوا کہ جو زیادہ مہم جو تھے انہوں نے اپنی آزاد ریاستیں قائم کر لیں، جیسے اودھ کی ریاست قائم ہو گئی جس کا دارالحکومت بعد میں لکھنؤ بنا، یا بنگال میں مرشد آباد میں بنگال کی حکومت قائم ہو گئی، یا دکن کے اندر دکن کی ریاست نظام الملک نے قائم کر لی۔ تو یہ اس کے علاوہ ہندو جو راجپوت راجہ مہاراجہ تھے ان کی اپنی ریاستیں تھیں، تو جو مغل ریاست کی مرکزی حیثیت تھی وہ ختم ہو گئی، آمدنی ختم ہو گئی، فوج ان کے پاس کوئی باقی نہیں رہی، کوئی سیاسی استحکام جو ہے ان کا نہیں رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک تو یہاں پر ٹھگ اور ڈاکوؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا جو راستے میں لوٹ مار کرتے تھے اور ان کو روکنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے اوپر میری یہ کتاب بھی ہے، اس پہ بھی یہاں پر میں تبصرہ کروں گا، جس کا نام ہے ٹھگ اور ڈاکو۔ دوسرا یہ ہوا ہے کہ یہاں پر ایک لوٹ مار کرنے والوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، یہ پنڈاری کہلاتے تھے۔ یہ پنڈاری جو ہیں یہ سال میں ایک جگہ جمع ہوتے تھے اور اس کے بعد پورے ہندوستان میں لوٹ مار اور کرتے ہوئے جاتے تھے، شہروں کو لوٹتے تھے، گاؤں دیہاتوں کو لوٹتے تھے۔ یہ اور کوئی تب مغل طاقت یا کوئی ریاست کی طاقت ایسی نہیں تھی جو ان کی لوٹ مار کو روک سکے، لہذا پنڈاریوں نے لوٹ مار کر کے پورے ہندوستان کے اندر ایک سیاسی اور سماجی اور مالی انتشار جو ہے وہ پیدا کر دیا۔ تیسرا جو ایک نتیجہ نکلا سیاسی استحکام نہ ہونے کا وہ یہ تھا کہ یہاں پر مختلف جو ذاتیں تھیں یا مختلف جس کو ہم کہیں قومیں تھیں، ان میں آزادی کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوا۔ مثلا مرہٹوں میں تو اورنگزیب کے زمانے میں شیوا جی نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی اور اپنی بادشاہت کا اعلان بھی اس نے کر دیا تھا۔ شیوا جی کے بعد مرہٹا جو تھے بڑے طاقتور ہو گئے اور اتنے طاقتور ہوئے کہ انہوں نے شمالی ہندوستان پہ بھی حملے کیے، راجپوتانے پہ بھی حملے کیے، یہاں تک کہ پنجاب پہ بھی حملے کیے۔ تو ایک بڑی طاقت بن گئے تھے اور مغل بادشاہ اس قابل نہیں تھا کہ مرہٹوں کی اس طاقت کو توڑ سکتا تھا۔ مرہٹوں کے بعد یہاں پر سکھوں کی طاقت پنجاب میں ابھری۔ سکھوں نے بھی راجہ گووند سنگھ جو ان کا 10واں گرو تھا اس کے زمانے تک مغلوں کے ساتھ مزاحمت کی
اور مزاحمت کا نتیجہ یہ تھا کہ مغل اس قابل نہیں تھے کہ سکھوں کی بغاوتوں کو بھی روک سکے۔ تیسری بغاوت جو تھی وہ جاٹوں کی تھی۔ یہ سورج مل جاٹ جو تھا یہ شمالی ہندوستان کا ہی تھا، یہ شمالی ہندوستان میں لوٹ مار کرتا تھا۔ چوتھی قوت جو تھی یا طاقت جو تھی وہ پٹھانوں کی تھی، جو سب ایک جگہ جمع ہو گئے تھے روہیل کھنڈ میں، اور یہ روہیلا کہلاتے تھے۔ لہٰذا یہاں پر یعنی مراٹھا، جاٹ، راجپوت، سکھ، یہ طاقتیں تھیں جنہوں نے مغلیہ حکومت پہ حملے کر کے اس کو کمزور کرنا شروع کر دیا، اور مغلیہ حکومت میں کوئی طاقت نہیں تھی کہ ان حملوں کو روک سکتی۔ نتیجہ اس کا جو تھا وہ یہ تھا کہ مغل بادشاہ آہستہ آہستہ مالی لحاظ سے بالکل یعنی دیوالیہ ہو گیا۔ اس کے پاس یعنی اتنا سرمایہ بھی نہیں رہا کہ وہ کوئی ادیبوں، شاعروں، آرٹسٹوں یا معماروں کی سرپرستی کرتا، ورنہ اس سے پہلے مغل دربار جو تھا وہ یہ سرپرستی کیا کرتا تھا، اور کوشش ہوتی تھی مغل بادشاہوں کی کہ جتنے فنون کے ماہر ہیں، جیسے اگر کوئی بڑا موسیقار ہے، مثلاً تانسین جس کی بہت شہرت تھی، اکبر نے زبردستی اس کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ اسی طریقے سے بڑے شاعر، ادیب، آرٹسٹ اور ماہر تعمیرات جو تھے، موسیقار، وہ مغل دربار میں تھے، لیکن اب مغل دربار ان کی سرپرستی نہیں کر سکتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کلچر جو درباری کلچر تھا وہ کلچر بھی انتشار کا شکار ہوا، اور بڑے بڑے یہ جتنے بھی شاعر ادیب جو تھے مغل دربار چھوڑ کر یا تو یہ لکھنؤ کی طرف گئے، یا مرشید آباد گئے، یا دکن گئے، یا مختلف راجپوت جو راجہ مہاراجہ تھے ان کے درباروں میں گئے، کیونکہ یہ جو فنون کے ماہرین ہیں یہ سرپرستی کے بغیر مطلب کہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ یعنی اس وقت تک کوئی ایسی سوسائٹی نہیں تھی جو ان کی سرپرستی کرتی، ان کی سرپرستی بادشاہ یا حکمرانی کرتے تھے۔ لہٰذا آپ کو معلوم ہوگا کہ میر تقی میر بھی دلی چھوڑ کے لکھنؤ چلے گئے، اور اسی طریقے سے بہت سے لوگ جو تھے وہ دکن چلے گئے یا مرشید آباد چلے گئے۔ لیکن اس کے نتیجے میں ایک کبھی کبھی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اس انتشار کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ درباری کلچر جو ایک جگہ محدود تھا، وہ درباری کلچر ایک طرح سے قصباتی کلچر ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے قصبے جو ہیں اب اس میں یہ لوگ شاعر ادیب جو ہیں جا کے آباد ہوئے، اور انہوں نے وہاں پر مشاعرے کرنے شروع کیے، وہاں ادبی محفلیں انہوں نے شروع کی، تو وہ کلچر جو دربار کے اندر تھا وہ دربار سے نکل کر چھوٹے شہروں کے اندر وہ قصبوں میں بھی پہنچ گیا۔ اس کو تاریخ میں ہم کہتے ہیں قصباتی کلچر، کہ قصباتی کلچر جو ہے وہ پیدا ہوا۔ یہ ایک بڑی بات تھی جو اس انتشار کے زمانے میں جو کبھی کبھی اس کی اچھائی ہوتی ہے، ایک خوبی اس کی جو تھی وہ یہ ہوئی۔ اچھا، یہاں پر ہم اس کا ذکر کریں گے کہ جب ہم زوال کی بات کرتے ہیں تو زوال کو ہم مختلف نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایک تو زوال کو دیکھنے کا طریقہ جو ہے وہ شاہی خاندان یا اشرافیہ کا ہے، کہ کس طریقے سے شاہی خاندان کا زوال ہوا، امراء کا زوال ہوا، اشرافیہ کا زوال ہوا۔ اور دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں عام لوگ جو تھے، کیا عام لوگوں کا بھی اس کے ساتھ زوال ہوا، کیا عام لوگ بھی اس زوال سے متاثر ہوئے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں جو میں نے اپنی کتاب آخری عہد مغلیہ کا ہندوستان میں لکھا ہے، وہ یہ لکھا ہے کہ جہاں تک عوام کے زوال کا تعلق ہے تو عوام تو ہمیشہ سے حالت زوال کے اندر ہی رہے، وہ تو ہمیشہ سے غربت و مفلسی کی زندگی ہی گزارتے رہے۔ ان کے ہاں تو کوئی خوشحالی کا تصور ہی ان کی زندگی کے اندر نہیں تھا۔ یہ مزدور تھے، محنت کش تھے، یہ کاریگر تھے جو مطلب کہ محنت کر کے کماتے تھے، روزی پیدا کرتے تھے اور اس کے سہارے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ لیکن ان کی زندگی ایک طرح سے زوال کا ہی شکار تھی۔ لیکن یہ زوال سے اس لیے بھی متاثر ہوئے کہ بہت سے کاریگر جو امراء کے لیے چیزیں تیار کرتے تھے، اب امراء اس قابل نہیں رہے کہ ان کو معاوضہ دے سکیں، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی سرپرست ختم ہو گئے، اور عوام میں تو یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ کوئی اچھے زیورات بناتے
یا کوئی اچھا اسلحہ خرید سکتے، یا وہ کوئی عمدہ لباس خلعتیں تیار کر کے وہ پہن سکتے. تو اس طریقے سے کاریگروں کا جو ہے وہ زوال ہوا، اور مزدور طبقے کا جو ہے وہ زوال ہوا. دیہاتوں میں جائیں تو وہاں کسانوں کا زوال ہوا. تو یہ مغل زوال جو ہے یہ صرف اشرافیہ کا یا مغل خاندان ہی کا زوال نہیں تھا، یہ عوام کا زوال جو پہلے سے ہی تھا اس میں شدت آ گئی، اور یہاں پر پہلے سے زیادہ غربت اور مفلسی پیدا ہو گئی. یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ جب سلطنت کمزور ہوئی، سیاسی طاقت کمزور ہوئی، تو یہاں پر غیر ملکی حملے شروع ہو گئے. یہاں پر 1738 کے اندر سب سے پہلے نادر شاہ نے حملہ کیا. نادر شاہ کے حملے کے وقت محمد شاہ رنگیلا جس کو کہتے ہیں وہ مغل بادشاہ تھا، وہ اس حملے کو برداشت نہیں کر سکا. نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے اس کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا کہ اس کو 3-4 کروڑ روپے دے کر کہا کہ یہ آپ پیسہ لیں، واپس چلے جائیں. لیکن خود مغل امیر جو تھے آپس میں ان کی چونکہ سازشیں اور جھگڑے رہتے تھے، اس نے نادر شاہ سے کہا کہ یہ جو 3 کروڑ آپ کو دے رہے ہیں اتنا تو میرے خزانے میں موجود ہے، وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں. مغلوں کے پاس تو بہت زیادہ تعداد میں آگرے کے اندر ان کے خزانے ہیں، دہلی میں خزانے ہیں، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس کو لوٹیں، وہ بہت زیادہ ہے. چنانچہ نتیجہ ہوا کہ نادر شاہ نے، دیکھیں کس طریقے سے خود اپنے لوگ بھی اپنے ملک کی تباہی کا باعث ہوتے ہیں. نادر شاہ نے پھر دہلی پہ حملہ کر کے بادشاہ کو اپنا قیدی بنایا، اور اس نے صدیوں کا جمع شدہ مغل خزانہ جو تھا وہ لوٹ کے تقریباً 150 گاڑیوں میں اور اونٹوں پہ لاد کے اور وہ یہاں سے ایران لے گیا. نادر شاہ کے بعد یہاں پر پھر احمد شاہ ابدالی کا آنا شروع ہوا. احمد شاہ ابدالی ایک مرتبہ نہیں کئی بار آیا، اور جب بھی آیا یہاں پر اس نے مسلسل لوٹ مار کی. اور پنجاب تو ایک طرح سے مغل یعنی افغان تسلط میں تھا، اور پنجاب میں تو یہ مثل مشہور تھی کہ جو کھانا ہو کھا پی لو، باقی احمد شاہ ابدالی کا ہے. تو نتیجہ یہ تھا کہ ان حملہ آوروں نے ہندوستان کو لوٹ کے بالکل تباہ و برباد کر دیا. سیاسی طاقت بھی ختم ہو گئی، ان کی مالی طاقت بھی ختم ہو گئی، ان کا کلچر بھی ختم ہو گیا، ان کا ادب آداب جو تھے وہ بھی ختم ہو گئے. اچھا، یہی وہ وقت تھا کہ جب انگریز یہاں پر 1756 کے اندر انگریزوں نے بنگال کے اندر انہوں نے سراج الدولہ کے خلاف انہوں نے لڑائی لڑی، جس کے اندر سراج الدولہ کو شکست ہوئی. اور یہ اس کے بعد سے انگریزی اقتدار یہاں پر بڑھتا رہا. انگریزوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ جو تجارت کا مال لائے ہیں اس پہ کسی طرح سے ڈیوٹی جو ہے وہ معاف کرا لی جائے. چنانچہ ڈیوٹی جب ان کے پاس اقتدار آ گیا تو وہ ڈیوٹی معاف ہو گئی، اور ان کو تجارت کے اندر بہت فائدہ ہوا. اب صورتحال جو تھی وہ یہ تھی کہ آگرہ اور دہلی جو کبھی ہندوستان کا مرکز ہوتے تھے، یہ تو سیاسی لحاظ سے بھی انتشار کا شکار ہو گئے، اور یہاں پر مالی لحاظ سے بھی دیوالیہ ہو گئے. لیکن جو جانشین ریاستیں تھیں جیسے اودھ کی تھی یا مرشد آباد کی تھی اور یا دکن کی تھی، ان ریاستوں میں بہت پیسہ تھا. اور یا وہ مقامات جو ساحلوں کے اوپر تھے، جیسے سورت تھا، سورت بندرگاہ تھی، اور یہاں پر خود ہندوستانی تاجر بھی یہاں سے اپنا تجارتی مال لے کر ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی طرف جاتے تھے، یعنی انڈونیشیا تک جاتے تھے. تو سورت جو تھا بہت یعنی مالی لحاظ سے اس کے پاس بڑی دولت تھی. یہاں کے تاجر بھی بہت مالدار تھے، اور اتنے مالدار تھے کہ یہاں کے تاجر خود مطلب کہ اپنے بحری جہاز بناتے تھے، اور تجارتی سامان لے کے وہ ساؤتھ ایشیا کی طرف مطلب کہ جایا کرتے تھے. چنانچہ انگریز، پرتگیز، فرانسیسی یا ڈچ جتنے لوگ بھی ہیں یہ سب سورت کے ذریعے سے یہاں پر آئے، اور انہوں نے اپنی پہلی فیکٹریاں جو ہیں وہ سورت میں قائم کی. فیکٹری کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہندوستان کے بقیہ حصوں کے اندر تجارت کا مال جمع کرتے تھے، مثلاً مسالے جات جمع کرتے تھے یا کپڑا جمع کرتے تھے، اور سورت کی فیکٹری میں جا کے وہاں پر اکٹھا کرتے تھے، اور پھر جہازوں کے ذریعے سے یہ مال یورپ جایا کرتا تھا. تو ہندوستان کے
مال جو ہے یورپ تو ضرور گیا، لیکن ہندوستان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ یہاں پر جو سیاسی انتشار تھا اس کی وجہ سے کوئی نظم و ضبط جو تھا وہ یہاں پر نہیں تھا۔ اچھا، ایک تو یہ ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی زوال کی کیفیت طاری ہوتی ہے، چاہے وہ زوال اشرافیہ کا ہو، چاہے وہ زوال عوام کا ہو، تو اس کے اندر سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے کہ اخلاقی قدریں جو ہیں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اخلاقی قدروں کا خاتمہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اب لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے مطلب کہ کوئی نہ کوئی یعنی ذریعہ چاہیے، چاہے وہ ایمانداری کے ذریعے اگر نہ ہو تو بے ایمانی کے ذریعے ہو، جعل سازی کے ذریعے ہو، دھوکے و فریب کے ذریعے ہو۔ تو یہ نتیجہ یہ ہوا کہ پورے ہندوستان کے معاشرے کے اندر یہ قدریں جو تھیں وہ عام ہو گئیں، سازشیں ہونے لگیں، قتل و غارت گری جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ہونے لگی۔ نتیجہ جو تھا وہ یہ تھا کہ پوری سوسائٹی کا جو ایک سماجی ڈھانچہ ہوتا ہے، وہ سماجی ڈھانچہ بھی جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، اور وہ امرا کے خاندان جو اپنے آپ کو ایک زمانے میں جو فخر کیا کرتے تھے، وہ امرا کے خاندانوں کا فخر جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا، اور بلکہ وہ بھی غربت کی حالت میں آ کے عوام کے اندر شامل ہو گئے۔ اگر ہم مغل زوال کی اس کیفیت کو اگر ہم پاکستان کی صورتحال میں ہم دیکھیں کہ آج پاکستان کی جو صورتحال ہے، کیا اس کے اندر جب ہم آخری عہد مغلیہ کا ہندوستان پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کہاں تک مطلب کہ مماثلت پاتے ہیں؟ ایک مماثلت جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اخلاقی قدریں ختم ہوتی ہیں تو ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ اپنی روزی کے لیے یعنی مذہبی تعصبات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلاً آخری عہد مغلیہ کے اندر جو نئی فوج جو تھی وہ بنتی تھی، یعنی کرائے کی فوج، اس کے اندر سب شامل ہوتے تھے، ہندو بھی ہوتے تھے، مسلمان بھی ہوتے تھے، مراٹھا بھی ہوتے تھے، جاٹ بھی ہوتے تھے، یہ سب کرائے کے فوجی ہوتے تھے، اور یہ فوجی جتھے ہوتے تھے جو کرائے پہ اپنی خدمات دیا کرتے تھے۔ وجہ اس کی جو تھی وہ یہ تھی کہ کوئی بھی زمیندار جاگیردار یا کوئی بھی راجا یا نواب کسانوں سے اس وقت تک لگان وصول نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ اس کے پاس فوجی طاقت جو ہے وہ نہ ہو، اور بغیر فوجی طاقت کے وہ لگان کی وصولی ناممکن تھی۔ اور یہ جو کرائے کے فوجی تھے یہ اپنی خدمات ان لوگوں کو دیتے تھے، اور ان لوگوں کو دے کر اور یہ ان کے لیے لگان وصول کرتے تھے، اور اس میں سے اپنا حصہ جو ہے وہ وصول کرتے تھے۔ اچھا، یہ کرائے کے فوجی نہ صرف یہ کہ ہندوستانی تھے، بلکہ ایک بڑی تعداد یہاں پر غیر ملکی مہم جو تھے وہ بھی آ گئے، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ خود نیپولین کو یورپ میں شکست ہوئی تھی، اور اس کے فوجی جنرل جو تھے وہ بے روزگار ہو گئے تھے، تو بڑی تعداد کے اندر فرانسیسی، ڈچ، انگریز اور اٹیلین فوجی جو تھے یہاں پر آئے، اور انہوں نے بھی ہندوستانی فوجیوں کو اکٹھا کر کے اپنے جتھے بنائے، اور ان کا کام بھی یہ تھا کہ وہ کرائے کے فوجی تھے، جہاں ان کی خدمات کی ضرورت ہوتی تھی وہ اس کے لیے جنگ کرتے تھے۔ تو یہ ہندوستان کا ایک جو انتشار کا دور تھا، یہ انتشار کا دور جو تھا، اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ نہ اس کے اندر بھی تعلیم رہی تھی، چونکہ کوئی تعلیمی مغلوں کے زمانے میں بھی مغلوں نے کوئی یونیورسٹیاں تو نہیں کھولی تھیں، نہ ہی انہوں نے کوئی اسکول کھولے تھے۔ یہ مدرسے ہوا کرتے تھے جو مذہبی مدرسے تھے یا پاٹھشالائیں ہوا کرتی تھیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ انتشار کا دور آیا تو یہ تعلیم کا نظام جو ہے یہ بھی ختم ہو گیا، تجارت بھی ختم ہو گئی، اور سیاسی استحکام جو ہے وہ بھی مطلب کہ جاتا رہا، عمرہ جو ہے وہ بھی تقسیم ہو گئے۔ تو جب یہ صورتحال ہوئی ہے پورے ہندوستان کی، تو اس وقت یہاں پر انگریزوں کو پورا اس بات کا موقع ملا کہ وہ یہاں ایک ایک کر کے جو ہندوستان کی ریاستیں ہیں ان کو فتح کرتے چلے جائیں، اور ہندوستان پہ اپنا تسلط جو ہے وہ قائم کر لیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی اس موجودہ حالت میں کیا یہاں بھی ہم کسی باہر کے حملہ آور کا انتظار کریں کہ وہ آئے اور آ کے ہماری جو صورتحال ہے اس کی اصلاح کرے، اور جو ہم انتشار کی صورت میں ہیں اس انتشار کو استحکام بدلے،
کیا کسی غیر ملکی کو اتنی ہمدردی ہوتی ہے کسی غیر قوم سے کہ وہ اس کے خاطر سفر کر کے آئے، اس کے خاطر اپنے لوگوں کو لائے اور اس کے خاطر دوسرے ملک کی حالت کو سدھارے؟ سوال یہ ہے کہ اگر کسی سوسائٹی کے اندر اپنے اندر اتنی توانائی باقی نہیں رہتی ہے کہ وہ خود اپنی اصلاح کر سکے، اگر اس کے اندر تبدیلی کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، اگر اس کے اندر یہ طاقت ختم ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست کر سکے، تو اس صورت میں کوئی باہر سے کوئی آتا ہے اور نہ ہی اندر سے کوئی آتا ہے۔ اور ہم کبھی کبھی اس انتظار میں بھی رہتے ہیں کہ کوئی شخصیت آئے گی اور وہ شخصیت آ کے ہمارے صورتحال کو اصلاح کر دے گی۔ کبھی کبھی ہم اس شخصیت کے انتظار میں صدیاں گزار دیتے ہیں اور وہ شخصیت نہیں آتی ہے اور ہم اسی پسماندگی کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو تاریخ جو ہے ہمیں بہت کچھ سبق سکھاتی ہے۔ سبق یہ سکھاتی ہے کہ جب آپ زوال کی حالت میں ہوں تو اس وقت آپ کو کس طریقے سے زوال کی صورتحال کو پوری طریقے سے سمجھنا چاہیے، اپنی سوسائٹی کو سمجھنا چاہیے اور یہ غور کرنا چاہیے کہ اس زوال کو کیا درست کیا جا سکتا ہے یا اس پسماندگی کو ہم برداشت کر کے اس پسماندگی کی حالت ہی میں زندگی گزارنے پہ تیار ہو جائیں۔ یہ میری کتاب آخری عہد مغلیہ کا سبق ہے جو میں آج آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ کتاب میرا جو ویب پیج ہے اس کے اوپر بھی موجود ہے۔ میرے ویب پیج کا ایڈریس ہے drmubarakali.org۔ اس کے اوپر آپ جائیں تو آپ کو یہ کتاب وہاں مل جائے گی۔ وہاں آپ خرید کر اس کو ذرا پڑھیے غور سے اور اس کا ماضی کا اور حال کا مقابلہ کیجیے اور غور کیجیے، فکر کیجیے اور اپنے اندر ایک سوچ پیدا کیجیے کہ ہم جس حالت میں ہیں کیا ہم اسی حالت میں رہنا گوارا کریں گے یا ہم اپنی اصلاح کر کے ہم ترقی یافتہ قوموں کے اندر بھی آنا چاہیں گے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی خواہش بھی ہمارے لیے ہوگی۔ اور آخر میں خاص طور سے دیکھو، سنو اور جانو، یہ چینل ہے 999 کمیونیکیشن کا۔ اس کے اوپر میں اپنی کتابوں کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا اور میری کوشش یہ ہوگی کہ تاریخ کو ایک زندہ مضمون کی حیثیت سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ تاریخ صرف ماضی کے واقعات کا مجموعہ ہی نہیں ہے، بلکہ تاریخ ماضی کے ساتھ ساتھ حال کے مسائل ہیں، ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کہ کرتا ہے۔ لہٰذا میری کوشش یہ ہوگی کہ اپنی کتابوں میں نے جو ماضی کے بارے میں لکھا ہے اس کو آج کے حالات کی مطابقت سے آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ ہم تاریخ کو ایک زندہ مضمون کی حیثیت سے دیکھنے، سمجھنے اور جاننے کی کوشش جو ہے وہ کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔